اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کل کے درس میں مضارع واحد حاضر اور مضارع جمع حاضر کے صیغے کیسے بنتے ہیں اس کو بتایا تھا۔ کہا تھا کہ واحد حاضر کا صیغہ مضارع کے واحد غائب کے صیغے سے بنتا ہے اور مضارع جمع حاضر کا صیغہ مضارع جمع غائب کے صیغے سے بنتا ہے۔ ان کے شروع میں جو یا ہے اسی کو تا سے بدل دیا جائے تو حاضر کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ غائب کے صیغوں کے شروع میں جو یا ہے اسی کو تا سے بدل دیا جائے تو جمع مضارع حاضر کا صیغہ، جیسے یعلمو سے تعلمو، یخلقو سے تخلقو، یعلمون سے تعلمون، یخلقون سے تخلقون۔ ٹھیک، اس کے بعد تقویٰ کے آثار بیان کیے، 4-5 آثار بیان کیے تھے اور آج نوبت پہنچی ہے اختیاری مشق تک۔ ٹھیک، اختیاری مشق میں قرآن مجید کی آیتیں اور عبارت دی گئی ہیں اور سامنے جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ آپ پہلے قرآنی آیتوں اور عبارتوں کو پڑھیے اور پھر سامنے جن الفاظ کے معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں اس کو پڑھیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر آخر درس میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ آپ ان قرآنی آیتوں اور عبارتوں کا ترجمہ کریں، اس وقت ترجمہ کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال صرف اور صرف قرأت کریں گے، پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، الفاظ اور معنی کو دیکھیں گے۔ چلیں، تو یہاں قرآنی آیتیں اور عبارتیں، پہلی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی 120 نمبر، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما یعملون محیط۔ خوب آیت کریمہ میں تصبرو آیا ہے، کہاں تصبرو تم سب صبر کرتے ہو، تم سب صبر کرتے ہو۔ محیط یعنی محیط، مسلط، حاوی، قابض۔ ٹھیک، قید، قید کا معنی ہے ہیلا، بہانہ۔ ٹھیک، مکر و فریب، اس طریقے کا معنی دیتا ہے۔ خوب دوسری آیت کریمہ ہے، یہ بھی آل عمران کی آیت نمبر 172، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ خب استجابو، ان سب نے جواب دیا۔ استجابو فعل ماضی جمع غائب کا صیغہ ہے، ان سب نے جواب دیا، ان سب نے قبول کیا۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے قرح۔ قرح یعنی زخم، قرح یعنی زخم۔ خوب تیسری آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ کفرنا ہم نے چھپایا، کفرنا ہم نے چھپایا، ادخلنا ہم نے داخل کیا، نعیم یعنی نعمتوں سے بھرپور، نعمتوں سے بھری ہوئی۔ ترجمہ بعد میں کریں گے نا، ہاں یہ دوسرا ہے، ہاں دوسرا ترجمے کے لیے تو نہیں کہا گیا ہے، لیکن چلے ترجمہ کرنا ہے تو ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ چلے پہلی آیت کی طرف پلٹتے ہیں، خوب ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب جس میں ہم دیکھ کے پڑھا رہے ہیں، جو شیئر کر رہے ہیں، اس میں اور جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہے اس میں فرق ہے۔ آپ لوگوں کے کتاب میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہاں ترجمہ میں نہیں، بس صرف مشق دیا ہوا ہے۔ بہر صورت چلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا
اور اگر تم سب صبر کرتے ہو وتتقوا اور تقوی اختیار کرتے ہو تو لا یضرکم کیدہم شیئا تو ان کا حیلہ ان کا بہانہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیدہم ان کا حیلہ ان کا بہانہ شیئا ذرہ برابر یا کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون جو کچھ وہ لوگ عمل کرتے ہیں محیط اس پر احاطہ رکھتا ہے اس پر حاوی ہے. ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون جو کچھ وہ لوگ عمل کرتے ہیں محیط اس پر احاطہ رکھتا ہے اس پر مسلط ہے. یعنی سب جانتا ہے سب خبر رکھتا ہے. چلیں دوسری آیت جو تھی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. الذین استجابوا للہ والرسول وہ لوگ کہ جنہوں نے جواب دیا یا قبول کیا اللہ اور رسول کو یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کے باتوں کو قبول کیا من بعد ما اصابهم القرح اس کے بعد جو زخم ان لوگوں کو پہنچا جو زخم ان لوگوں کو پہنچا اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی باتوں کو قبول کیا للذین احسنوا منہم ان لوگوں کے لیے جو ان میں نیکی کرنے والے ہیں واتقوا اور تقوی اختیار کرنے والے اجر عظیم ان کے لیے عظیم اجر ہے عظیم ثواب ہے. تیسری آیت جو تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ تو ضرور بالضرور ہم ان سے چھپاتے سیئاتہم ان کے گناہوں کو وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ضرور بالضرور ہم انہیں داخل کرتے جنات النعیم نعمتوں والے باغ میں جنت میں جنت مراد یہاں باغ نعمتوں والے باغات میں نعمتوں سے بھرپور باغات میں جنت میں کہتے ہیں نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں ہاں چلے جنات جنت کی جمع ہے اس کے درجات و مقامات ہیں اس کے اعتبار سے مختلف قسم کی باغات ہے اس لیے آپ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہاں سب کے الگ الگ درجات جنتوں میں جائے گا جنتوں میں جائے گا یعنی ہر درجے پر رہے گا. ہاں چلیں چوتھی آیت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. مس یعنی وسوسہ مس یعنی مس کرنا وسوسہ کرنا. شیطان کے حوالے سے جب یہ کلمہ آتا ہے شیطان کے ساتھ مس سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ کرنا فریب دینا دھوکے میں ڈالنا. مس کے اصل معنی ہے چھونا ہے نا ٹچ کرنا ہے. لیکن جب شیطان کی طرف نسبت دی جاتی ہے مس کی تو وہاں معنی کیا جاتا ہے وسوسے کا فریب دینے کا. تذکروا تم سب متوجہ ہوئے ٹھیک ہاں تذکروا تم سب متوجہ ہوئے. تذکروا اور کسی جو ہے وہ سب متوجہ ہوئے. ہمارے
ارے ودیا تم سب متوجہ ہو. یہ تذکرو تھوڑی ہے، تذکرو. تم سب متوجہ ہوئے، تم سب نے یاد کیا یا ان سب کو یاد دلایا. یہاں پہ یہ بھی دیا ہے، ان سب کو یاد دلایا. مبصرون، مبصر کی جمع ہے دیکھنے والے. طائف یعنی گروہ. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کے گروہ میں سے کوئی گروہ انہیں وسوسہ کرتا ہے، انہیں فریب دیتا ہے، تو تذکروا، تو وہ متوجہ ہو جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، پس وہ لوگ نگاہ رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. ٹھیک. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اذا، جب، جس وقت، مسہم، انہیں فریب دیتا ہے، جب انہیں وسوسہ کرتا ہے، طائف، گروہ، من الشیطان، شیطان میں سے. شیطان میں سے جب کوئی شیطان کا گروہ انہیں وسوسہ کرتا ہے، فریب دیتا ہے، تو تذکروا، کیا وہ سب متوجہ ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ، بس اس وقت وہ لوگ مبصرون، دیکھتے ہیں، یعنی متوجہ ہو جاتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں وسوسہ کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو شیطانی وسوسے سے باہر نکالتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں شیطانی عمل سے. خوب. آیت نمبر 5. مثل الجنت التي اعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اعد، وعدہ کیا گیا، مجھول ہے. ٹھیک ہے. اکل، خوراک کھانے والی چیزیں. عقل کھانا، اکل کھانے والی چیزیں. ذل یعنی سایہ، چھاؤں، پرچھائی. عقبہ یعنی عاقبت، نتیجہ، انجام. مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال، اعد المتقون، جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے. صاحبان تقوی سے، تقوی رکھنے والوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تجری، بہہ رہی ہوگی. من تحتها، اس کے نیچے، الانہار، نہریں. اکلها دائم وذلها، کھانے والی چیزیں اور سائے ہمیشہ رہیں گے. دائم یعنی ہمیشہ. اکلها، اور اس میں کھانے والی چیزیں ہمیشہ رہیں گے. دائم وذلها، اور سائے، اور اس کے سائے ہے نا، یعنی سائے اور کھانے والی چیزیں اس میں ہمیشہ ہوں گی. تلک عقبى الذین، یہ ان لوگوں کا نتیجہ ہے، یہ ان لوگوں کی عاقبت ہے. اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ انہیں ایسی بہشت اور ایسی جنت دے گا، یا اللہ نے ان سے ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے، ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے کہ جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ کھانے والی چیزیں، اور اس کے سائے کیا ہے ان کے لیے فراہم ہوں گے. وعقبى الکافرین، اور کفر اختیار کرنے والوں کا نتیجہ، انجام، النار، آتش جہنم ہے. ٹھیک مولانا. چھٹی آیت. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبینہ یا مبنیہ.
تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. غرف غرفے کی جمع ہے، جمع کمرے، غرفتن آتا ہے نا، غرفتن تو اسی کی جمع مکسر ہے غرف، کمرے، حجرے، مبنیہ بنے ہوئے. ٹھیک. یخلفو وہ خلاف ورزی کرتا ہے، وہ مخالفت کرتا ہے، وہ اختلاف کرتا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم ان لوگوں کے لیے غرفن کمرے اور حجرے ہیں، من فوقہا غرفن مبنیہ کہ جن کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے ایسے کمرے ہیں کہ جن کمروں کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وعد اللہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ کے لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لا یخلف اللہ اور اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا المیعاد اپنے وعدے کی، یعنی اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. چلے وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں کے جانے کا، لہٰذا یہیں پہ اکتفا کیا جاتا ہے، اتنے ہی پہ، اور بقیہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹھیک.